السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ شروع کے اندر بتایا تھا کہ یہ سورت جو ہے نا یہ وعدوں کو پورا کرنے کے متعلق اس کے اندر بڑے حکم بیان کیے گئے ہیں، یعنی جگہ جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ تو آپ خود سوچیں کہ وعدہ کرنا اور اس کو پھر پورا کرنے کی کتنی اہمیت ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، 12 سردار بنا دیے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر بیٹے کے جو ہے وہ اپنی اولاد ہوتی گئی اور پھر وہ قبیلے کی صورت میں بنتے گئے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب ان پر جو مہربانی ہوئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا ان کو پار کروایا تھا، تب بھی جب راستہ بنا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تھا دریا کے اندر، تب بھی 12 رستے بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے اپنے رستے سے گزرا تھا۔ اس طریقے سے جب انہوں نے کہا تھا راستے کے اندر یہ ہمیں پیاس لگی ہے، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر آپ نے ڈنڈا مارا تھا، تب بھی 12 چشمے ہی جاری ہو گئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا چشمہ تھا۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، قبیلہ بنانے کی وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو خاندان برادریاں بنائی گئی ہیں، اصل مقصد یہ تھا کہ ہر شخص اپنی برادری کو سمجھا سکے، اس کے معاملات کو دیکھ سکے۔ آج برادری کو بطور فخر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم کون ہیں جی، ہم فلانے ہیں، ہم کون ہیں جی، ہم فلانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی برادری بطور فخر کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہے، حالانکہ برادری کا مقصد یہ تھا کہ بطور شناخت پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا چاچا ہے، یہ ماما ہے۔ آج تو کزن اور انکل آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب تو وہ شناخت ہی ختم ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی قدرت کا اصول ہے، جب تک ہمیں رشتوں کا پتہ تھا نا تب تک قدر بھی تھی، ٹھیک ہے۔ انگریز کے پھلوں نے ہمیں ایسا لفظ دیا ہے، ایک انکل دیا ہے، اب اس سے ساری شناخت ہی ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ چاچا کون ہے اور ماما کون ہے، کیا ہے، یہ انکل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے آ جائے، پھر کزن آیا، اب کزن نے جو ہے وہ سارے رشتے برباد کر کے رکھ دیے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ چاچے کا بیٹا کون ہے اور مامے کا بیٹا کون ہے اور ماسی کا بیٹا کون ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب سارے یا کزن ہے یا آنٹو ہے یا پھر انکل ہے، بس یہ آنٹو، انکل اور کزن کھڑا ہوا ہے، یہ 3 لفظوں کے علاوہ کسی چیز کے پاس کوئی رہی نہیں ہے۔ بتائیں، ان 3 انگریزوں کے پھلوں نے لفظ استعمال کیے اور ساری پوری خاندان کے جو رشتہ تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آنٹا ہے، یہ کون ہے؟ یہ انکل ہے، یہ کون ہے؟ یہ کزن ہے۔ کہاں گئے رشتے؟ سارے ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول دیا، فرمایا کہ ہم نے جو برادریاں بنائی ہیں، جو خاندان بنائے تھے، جو قبائل بنائے تھے، ان کی مین وجہ یہ تھی کہ تاکہ ہر بندہ اپنے قبیلے کو پہچان سکے، رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے جب وعدہ لیا نا، تو وعدہ لینے کے بعد ہم نے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، تو ہم نے پھر ان کے 12 سردار بھی بنا دیے، تاکہ 12 سردار اپنے اپنے قبیلے کو اسلام کا لحاظ سے بھی بتا سکیں، ان کے معاملات کو بھی دیکھ سکیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ برادری کے اندر نہ بنے۔ دیکھیں نا، یہ ایک فطرتی طبعی طور پر مسئلہ ہے کہ ایک برادری کا بندہ دوسری برادری کے پاس جاتے ہوئے جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، غیرت کی وجہ سے بھی، شرم کی وجہ سے بھی وہ محسوس کرتے ہیں لوگ کہ یار ہم دوسری برادری کے پاس کیوں جائیں۔ آج ختم ہو چکی ہے ہمارے اندر یہ، وگرنہ پہلے لوگ جو ہے وہ جو برادری کا ایک لحاظ تھا، ایک وقار تھا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے ان کے 12 سردار بنا دیے، ہم نے ان سے وعدہ لے لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقال اللہ انی معکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جو شکیں ہیں اس وعدے کی، معاہدے کی، وہ کون کون سی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ کب تمہارے لیے ہے؟ یعنی وعدہ لیا، 12 سردار بنائے، 12 سردار بنانے کے بعد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرطیں کیا ہے؟ ان شرطوں کو ذرا سنیں۔ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو تو رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو حکم یہ دیا جا رہا ہے، فرمایا کہ وقال اللہ انی معکم، میں ہوں تمہارے ساتھ، رب نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کب؟ اس کی شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ، جب تک تم نماز قائم کرتے رہو گے رب کا قرب، رب کا ساتھ بھی تمہیں ملتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کرام کے بارے میں جب جاسوسی کی جاتی تھی نا دوسرے دشمنوں کی طرف سے، تو کہتے یار جاؤ ذرا ان کو دیکھ تو آؤ، یہ عربوں کے پاس کون سی طاقت ہے؟ نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس چاندی کی تلواریں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان ہے، پھر بھی یہ غالب آ جاتے ہیں۔ جب جاسوسی کر کے ان کے جاسوس واپس جاتے تو وہ ایک ہی رزلٹ دیتے، کہتے جی ساری رات تو وہ عبادت کرتے ہیں، دن کو اٹھ کے جہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پاور تھی مسلمانوں کے پاس، جس پاور کی وجہ سے یہ کامیاب ہوتے گئے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں، یار کامیابی کے راز دیکھیں ذرا، کامیابی کی شرطیں دیکھیں۔ فرمایا کہ ایک شرط کیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، تمہیں رب کا ساتھ مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ یار یہ بنی اسرائیل کو حکم ہو رہا ہے، اور یہ حکم قرآن پاک میں نازل بھی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو، جس امت کو، جس بندے کو رب کا ساتھ چاہیے، وہ نماز کی عادت بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ساتھ عطا فرما دے گا۔ ویسے تو رب کی نظر سب پر ہے، لیکن ساتھ ہونا کچھ اور بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ منہ سے نکالے بعد میں پہلے ہی اس کی ہر بات قبول ہو جائے، تو اس ساتھ تو اس کا مزہ تو اس کا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ رب کا ساتھ کیسے ملے گا؟ فرمایا وآتیتم الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا تمہیں ساتھ مل جائے گا۔ نماز ادا کرو رب کا ساتھ مل جائے گا، زکوٰۃ ادا کرو رب کا ساتھ مل جائے گا۔ اب یہ دو شرطیں جیسے بنی اسرائیل کے لیے تھیں ویسے ہی امت مسلمہ کے لیے بھی ہے۔ اور مزیداری کی بات یہی ہے کہ اب دیکھ لیں یار، ہمیں ذلیل ہونے کے لیے کسی کو کوئی سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز سے ہم فارغ ہو گئے، زکوٰۃ سے ہم فارغ ہو گئے، پھر ہم اسی رب سے دعائیں مانگتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کم سے کم بندہ اپنے آپ کو سوچے صحیح ایک بار کہ یار دعا مانگتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا جی، اس سے جب مانگنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ 2 کروڑ کی لاٹری لگوا دے، جب اسی کو دینے لگتا ہے تو پھر 2 روپے نکالنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں نا جی، یا تو کسی اور سے بندہ مانگ لے کہ چلے مانگے بندہ کسی اور سے اور لے بندہ کسی اور سے، پھر تو بات ہے نا۔ جس سے مانگ رہا ہے اسی کو دیتے ہوئے بندے کو جو ہے وہ مصیبت لگنے لگ جائے تو کیا خیال ہے؟ رب پوچھ تو سکتا ہے نا کہ میرے بندے جب مجھ سے مانگتا تھا تب کیسے دعا مانگتا تھا، ہے جی۔ یا اللہ دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، سکھ بھی ساتھ عطا فرما، صحت بھی عطا فرما۔ اب بتائیں، مانگتے ہوئے تو کوئی لسٹ نہیں بنائی ہے، مانگتے ہوئے تو کوئی جناب اللہ اس نے کوئی حساب کتاب نہیں کیا ہے، دیتے ہوئے کیوں لگا ہے؟ بات سمجھیے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں رب کا ساتھ چاہیے، تو ایک ہی صورت ہے، کیا کرو؟ نماز قائم کرو، اور دوسرا کیا کرو؟ زکوٰۃ دو۔ وآمنتم برسلی، اور میرے جتنے رسول آ چکے ہیں یا جتنے رسول آئیں گے سب پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ جتنے رسول آ چکے ہیں اور جتنے رسول آئیں گے سب پر ایمان لاؤ، پھر تمہیں رب کا ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں رب تمہارے ساتھ ہے، لیکن شرط یہی ہے، یہ تیسری شرط آ گئی۔ آگے دیکھیں جی، وَعَذَّرْتُمُوهُمْ، فرمایا کہ جب میرے رسولوں میں سے کسی رسول کے مقابلے کے اندر دشمن آ جائے تو میرے رسولوں کا ساتھ دو یا میرے اس رسول کا ساتھ دو، رب پھر تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چوتھی شرط ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اگر دشمن میرے محبوب کے مقابلے میں کھڑا ہو اور بندہ مسجد میں بیٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہو، بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد کے اندر کھڑے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زخم لگے ہیں، اسی ٹائم بالکل اسی وقت منافقین مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے۔ جس ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے اندر کھڑے ہیں، میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں اور حضور کو زخم لگ چکے ہیں،
ٹھیک ہے جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت کے لیے پورا کفر جو ہے وہ سر توڑ کوششیں کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آقا علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے. اسی ٹائم منافق مسجد نبی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. اور آج دیکھ لیں فرانس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی گستاخی ہے جو فرانس نہیں کر چکا. سویڈن کے اندر قرآن جل چکا ہے اور امت مسلمہ آج بھی مسجدوں کے اندر بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہی ہے، وہ بھی 100 میں سے 2. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، فرمایا جہاد جو ہے نا، جہاد، فرمایا کہ جہاد کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کی کوہان نہیں ہوتی، یعنی کوہان سب سے زیادہ اونچی ہوتی ہے اونٹ کی، تو اونٹ کے سارے جسم میں سے سب سے زیادہ اونچی ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ جہاد ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. مطلب کیا ہے کہ جس طرح اونٹ کی کوہان اونٹ کو زیادہ اونچا کر دیتی ہے، فرمایا اسلام کی بلندی کے اندر مین کردار جہاد کا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، فرمایا جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا رہے گا، جب سے جہاد چھوڑ دے گی تب اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا. ٹھیک ہے. مسواک کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ حلوہ کھانا سنت ہے کہ نہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی. اگر مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی پہننا سنت ہے، حلوہ کھانا سنت ہے، بیٹھ کے کھانا سنت ہے، پانی پینا سنت ہے، سارا کچھ سنت ہے، تو جہاد سنت نہیں؟ اور حضور کی سنت کو مسلمان دہشت گردی کہتا ہے. بتائے مسلمان کافر ہے؟ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ یار باقی ساری سنتیں ہیں وہ چنگی لگ رہی ہیں، کھانے پینے والی تو ساری سنتے ہیں جی. پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، کیسی سنت یاد رکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو بتائیں جس سنت کو آقا علیہ السلام نے خود 27 مرتبہ، یار حضور نے 27 مرتبہ خود جنگوں کے اندر شرکت کی ہے، اور حضور کا باقاعدہ لقب ہی یہی ہے نبی الملحمہ. ٹھیک ہے. حضور جنگوں والے نبی. حضور نے فرمایا میں انا نبی الرحمت و نبی التوبہ. حضور نے فرمایا میں رحمت والا بھی نبی ہوں، توبہ والا بھی نبی ہوں. ٹھیک ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ رسول الملاحم. حضور نے فرمایا میں جنگوں والا بھی رسول ہوں. کسی کو آپ کہنا جی حضور جنگوں والے رسول ہیں، بتائے اس حدیث کو مانے گا؟ حضور نے خود فرمایا رسول الملاحم. حضور نے فرمایا میں جنگوں والا رسول ہوں. یہ سرکار کے اپنے لفظ ہیں کہ میں جنگوں والا رسول ہوں. آج جو رسول جنگوں والا بن کے آیا ہے امت اسے دہشت گردی کہتی ہے. حضور کی چھوٹی چھوٹی سنت سب کو یاد ہے، ساری سنتیں یاد کر کے پھر رہے ہیں جناب اعلیٰ. باقاعدہ ہماری تنظیمیں تحریکیں چل رہی ہیں سنت پر، اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں تو سب کو یاد ہیں، اور وہ سنتیں جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ادا کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی تک لگائی ہے، وہ سنت کہاں گئی ہے؟ اور اسی سنت کو آج امت دہشت گردی کہتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. لفظ منہ سے نکلنا ہے نا، بندہ کافر کیسے ہو جاتا ہے؟ کیسے کافر؟ آپ کسی کے سامنے جہاد کا نام لیتے وہ اس کو دہشت گردی کہہ دے گا. بتائیں اسی وقت کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا جی. تو حقیقت ہے ہم نے خدا کی قسم دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے. وہ چیزیں جو اصل تھی ان کو چھوڑ دیا ہے، جو فرع تھی ان کو ہم نے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اصل چیزیں ساری چھوڑ چکے ہیں. نماز اصل تھی، روزہ اصل تھا، حج اصل تھا، زکوٰۃ اصل تھی، جہاد اصل تھا، یہ سارا کچھ اصل تھا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اور جو فرع چیزیں تھی، جو مستحبات تھے، جو مستحسن چیزیں تھیں، جس کو کرنے سے ثواب تھا، نہ کرنے سے گناہ نہیں تھا، یعنی جو کر لے تب بھی ٹھیک تھا، نہ کرے تب بھی ٹھیک تھا، لیکن اس کی بھی شرائط تھی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود آج دیکھ لے جتنا زور قوم نے فرع پر لگا رکھا ہے، اصل کو تو سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کرنے والے کام نہیں کریں گے نا تو رب نہ کرنے والے کاموں میں آپ کو ڈال دے گا. جو کرنے والے کام تھے سارے چھوڑ دیے، اور جو نہ کرنے والے کام ہیں وہ سارے کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، فرمایا کہ میرے رسولوں کی عزت بھی کرنا، میرے رسولوں کا احترام بھی کرنا. احترام کیا ہے؟ کہ رسول کی گستاخی ہوتی رہے اور بندہ بیٹھ کے گھر کے اندر بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہے، یہ احترام ہے. باہر گلی کے اندر ابے کو گالیاں دے رہا ہو اور پتر باہر اندر بیٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہو، بتائے ایمانداری سے اس پتر کے بارے میں کیا ہوگا؟ باپ کے بارے میں بار گالی سن کے پتر پھر بھی سلام پھیر کے اللہ اکبر شروع کر دے، تب تو مسئلہ یاد آ جائے گا، تو تہجد پڑھ رہا تھا تو مجھے گالیاں دے رہی، تو بتا تو نے کون سا پتر ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ ہوگا کہ نہیں؟ تو سیم یہی چیز ہے کہ آج کفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر رہا ہے، کفر قرآن پاک تک کو جلا چکا ہے. ساری امت مسلمہ دیکھ رہی ہے. ساری مزیداری کی بات یہ کہ مسجدیں بنتی جا رہی ہیں. ڈیلی جناب اللہ 2 مسجد ادھر بن چکی ہیں، 4 ادھر بن رہی ہے، 8 ادھر بن چکی ہے. ٹھیک ہے جی. تہجد پڑھنے والے بھی بڑے، تبلیغ کرنے والے بھی بڑے، جماعتیں بھی بڑی نکل رہی ہیں، سنت پہ عمل بھی ہو رہا ہے، میلاد بھی ہو رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ختم قرآن ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اور سب کچھ ہونے کے باوجود یار تمہارے نبی کو گالی بھی دی جا رہی ہے.
این گلاں سوچنے والیاں، این گلاں غور فکر کرنے والی کہ اسی کتنے بیٹھے ہیں، ہمیں ہماری خطابت کہاں تک لے آئیے یار. ہم نے کون کون سی تقریریں سنی ہیں؟ دیکھیں نا ہمارے ممبروں پہ تقریریں ہی بیان صرف اور صرف فضیلت پر کی گئی ہے، ابھی فلانی چیز فلانا کام کر لو اتنا ثواب ہے، فلانا کام کرو اتنا ثواب ہے. یہ تقریر تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ تقریریں کرے بھی صحیح تو اول تو ایسے تقریریں کرنے والے کو بلاتا کوئی نہیں، اگر بلا بھی لے تو اس کی خدمت کوئی نہیں کرے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بھی تقریریں چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، فرمایا کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، رب کا ساتھ پھر بھی تمہیں مل جائے گا. رب کو کیا کرو؟ قرض حسنہ دو. اب ویسے زکوٰۃ کا جواب تو آ چکا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں تو بتا دیا گیا ہے، لیکن پھر یہ کون سا قرضہ ہے؟ اس سے مراد قرض حسنہ کون سا ہے؟ یعنی جو صدقات خیرات وغیرہ ہیں. فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تم صدقہ خیرات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا تمہیں قرب بھی مل جائے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دینی ہے، صدقہ کر دینا ہے. کلخانی کیا ہے؟ صدقہ. چلیسواں کیا ہے؟ صدقہ. اور بھائی صدقہ ہے یہ، اور کیا چیز ہے یہ؟ ہمارا چلیسواں کرنا یہ صدقہ ہے، کلخانی کرنا یہ صدقہ ہے، یہ 7واں 15واں 20واں 10واں 8واں 7واں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ سارا کا ذرا ہے تو صدقہ. یہ کر رہا ہے، لیکن جو فرض ہے، اب اسی بات کو دیکھ لے یار، فرض کو چھوڑ کے کیا کر رہا ہے؟ صدقے کرتا پھرتا ہے. اللہ کے بندے جو پیسہ تو یہاں لگا رہا ہے یہی پیسہ تو اپنی زکوٰۃ ادا کرنا. عشر کو چھوڑ کے 2 کلو 5 کلو 10 کلو دانے جناب کڑک نکال کے مولوی صاحب کو دے کے کہتے جناب عشر سے فارغ. مدرسے کے اندر ایک توڑا دے کے عشر سے فارغ. آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ ہاں یہ 5 شرطیں ہیں، اگر یہ 5 شرطوں پوری کر لو تو پھر کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، پھر انعام کیا ملے گا؟ فرمایا سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ہے جی، قیامت کے دن سب سے بڑی خواہش بھی تو یہی ہوگی نا، پروردگارہ میرے ذمہ کوئی گناہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے جی، انسان کی سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے، مومن بندے کے تو سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. میں کہ ہاں یہ 5 کام کر لو. کون کون سے؟ نماز پڑھ لو، زکوٰۃ ادا کر لو، میرے رسولوں پر ایمان بھی لے آؤ، میرے رسولوں کا دفاع بھی کرو، اور پھر دوسرا کام کیا کرو؟ یہ سارا کام کرنے کے بعد قرض حسنہ یعنی صدقہ خیرات کر لو. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، رب تمہیں پہلا انعام یہ دے گا کہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا. دوسرا انعام کیا ہوگا؟ میں والا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ جب گناہ مٹا دے گا تو پھر ضرور تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا. ٹھیک ہے جی، کیا کرے گا؟ یہ 2 انعام ہیں. اتنے کام، یہ 5 کام کرنے کے بعد 2 انعام ہے. ایک انعام یہ دیا گیا ہے کہ تمہارے قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ گناہ ہوں گے تو بندہ جہنم میں جائے گا. اگر گناہ ہی مٹ جائیں تو پھر بندے کے بلے بلے تو ہو گئی نا جی. جنت والا معاملہ بعد میں ہے، پہلے تو قیامت کے والی مسئلے سے چھوٹنے والی بات ہے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قیامت والے دن یا تو گناہ نہ ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ ہی مٹا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے. فرمایا اگر جہنم سے بچنا ہے نا قیامت والے دن تو اس کا یہی طریقہ ہے، یہ 4-5 کام جو میں نے بتائے ہیں یہ کام تم کر لو. قیامت کے دن رب تمہارے گناہ جب مٹا دے گا تمہیں جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. اب دیکھیں جی، فرمایا فمن کفر بعد ذلک منکم، فرمایا یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا فمن کفر بعد ذلک، فرمایا اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا، یعنی ہم نے تو بیان کر دیا ہے، ہم نے تمہیں اپنی شرطیں بتا دی ہیں کہ یہ وعدہ ہے اسی کو پورا کرنا ہے. میں فمن کفر بعد ذلک منکم، اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کر دیا، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اگر یہ سارا کام نہیں کر رہا ہے فرمایا فقط اللہ سواء السبیل، فرمایا کہ پھر وہ ایسا بہک چکا ہے کہ اسے سیدھی راہ کبھی ملے گی نہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے.